اللہ فرما رہے ہیں زنا کرنے والا مرد ہے، عورت ہے، پہلے عورت کا بیان پھر مرد کا ذکر ہے، جبکہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی مرد عورت کو اکٹھے اگر مخاطب کیا گیا تو پہلے مرد کو مخاطب کیا گیا، صرف اس حکم کے اندر عورت کو پہلے مخاطب کیا گیا، مرد میں بعد کو مخاطب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ پاک نے شہوت قوی رکھی ہے بنسبت مرد کے، اس لیے یہاں پر عورت کا حکم ہے۔ دوسری بات کہ اگر عورت چاہے تو مرد اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے عورت کے اندر اتنا رعب رکھا ہے، ایک لونڈیا ایک کنجری کے اندر بھی اللہ نے رعب رکھا ہے کہ مرد اس کو چھیڑ نہیں سکتا، پہل نہیں کر سکتا۔ ایک مشہور بدکار عورت کے اندر بھی اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے کہ کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھ نہیں سکتا، ہمیشہ پہل عورت کرتی ہے تو مرد جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک میں اسی صورت میں آئے گا، اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے گھر پہ مرد نہیں ہے تو عورت کو حکم ہے کہ نرمی سے جواب نہ دے کہ کون، ایسے طریقے سے جواب دے کہ مرد ڈر جائے یا اس کا دل پگھل نہ جائے، ایسے مردوں والی آواز نکالے۔ کہ عورت کو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ گھر میں رہے اور پردے میں رہے، گھر کے کام عورت کے ذمہ ہے، باہر کے کام جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مردوں کے ذمہ ہیں، پیاز ٹماٹر سبزیاں کپڑے شپڑے یہ سارے کے سارے مرد کے ذمہ ہیں، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اور ہم نے عورتوں میں جمعہ بازار لگا دیا، اب دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، ان کے مرد کہاں گئے؟ جو عورتیں لینے آتی ہیں سبزی کپڑے شپڑے کہ مرد کہاں گئے؟ حالانکہ عورت کو حکم ہے گھر میں رہے، مرد کو حکم ہے کہ باہر جا کے سبزی لے کر آ، مرد کو حکم ہے باہر جا کے کپڑے خرید کر آ، عورت کو حکم نہیں ہے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ شیطان جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان ساتھ چلتا ہے، اور فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورت شیطان کا جال ہے، عورت شیطان کا جال، یہ مکر و فریب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ عورتوں کے فتنوں سے بچانا۔ تو اتنی ساری سخت تنبیہات اور اتنے سارے شریر کے عورت کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں اللہ نے کیوں بتلائی؟ تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو، تمہاری نسل خراب نہ ہو، تمہارا اخلاق خراب نہ ہو، تاکہ جو ہے معاشرے کے اندر امن باقی رہے، سکون باقی رہے۔ فرمایا جو بھی مرد اور عورت زنا کرے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پہلی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن سخت سزائیں دیتا ہے، اگر قرآن سخت سزا دیتا تو قرآن یہ نہ بیان کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوڑا مارنے والا ہے وہ کوڑا ایسا لے جو جھاڑی دار نہ ہو کہ اس کے جسم میں کوئی نشان پڑ جائے یا اس کے کوڑے سے گوشت تک چوٹ پہنچے، صرف کھال تک مارنے کی اجازت ہے، گوشت تک سزا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا درا مارا جائے جیسے چھری ہو گئی یا کوئی جھاڑی دار چیز ہو گئی کہ جس سے زخم پڑ گئے، ایسی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر قرآن سخت ہوتا، اللہ کی حد سخت ہوتی تو اللہ کہہ سکتے تھے اس کو چیر دو، لیکن اللہ نے فرمایا جو کوڑا مارا ہے تو کوڑا ایسا ہو جو صاف ہو ہر طرح سے، اور ایسے مارے کہ اس کے گوشت تک تکلیف نہ پہنچے، اندر تک کھال تک تکلیف آئے لیکن اندر گوشت تک تکلیف نہ ہو، کوئی سراخ نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، اور اتنی آہستہ بھی نہ مارے کہ اس کو درد ہی نہ ہو، تنبیہ ہی نہ ہو، درمیانی، اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے حکم ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، ابھی کنوارا ہے یا کنواری ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، کنوارا ہے یا کنواری ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب اگر کسی کو 100 کوڑے لگ جائیں تو یہ آپ خود سوچیں تو زنا ختم نہیں ہو جائے گا؟ کتنا زنا ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر سکون آ جائے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اور یاد رکھیں جو زنا کرتا ہے 3 طرح کے عذاب اللہ دنیا میں دیتے ہیں، جو بھی زنا کرے گا 3 طرح کے عذاب دنیا میں ہے۔ پہلا
سزا یہ ہوگی اس کے چہرے کی رونق اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، کبھی اس کے چہرے پہ رونق نہیں آ سکتی۔ دوسری سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، ایک تو وہ جلدی مر جائے گا، یا پھر وہ زندگی میں سکون سے نہیں رہ سکے گا، کبھی درد، کبھی ڈاکٹر، کبھی کہاں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، اس طرح بے چینی میں رہے گا، وہ برکت اور سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گا، یہ اس کو عذاب ملے گا۔ تو پہلی سزا کیا ملے گی؟ چہرے کی رونق اللہ ختم کر دے گی۔ دوسری سزا بے چینی پیدا ہو جائے گی، وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تیسرا، اللہ بسا اوقات اسے زندگی موت سے پہلے محتاج ضرور بنائیں گے، وہ کسی کا محتاج ضرور بنے گا۔ یہ 3 سزائیں دنیا میں حدیث پاک کا مفہوم، اور 3 سزائیں آخرت میں ملیں گی۔ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے جو معاشرے میں آج کل 90% ہو رہا ہے۔ ایک تو نکاح نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم جلدی نکاح نہیں کرتے، دیر سے کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، یا جب تک جو ہے یہ کمانے نہ لگ جائے، اس وقت تک۔ اس کا حکم بھی اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں ان کا حکم بھی اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم 100 کوڑے لاؤ تو انسان ہے، مرد ہے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے دل میں شفقت ہوگی، نرمی ہوگی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو جب تم زانی کو مار رہے ہو یا زانیہ کو مار رہے ہو تو تمہارے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور ذرا سے بھی شفقت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ شفقت آ گئی، نرمی آ گئی تو تم سزا نہیں دو گے، اور جب سزا نہیں دو گے تو پھر زنا عام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے روک دیا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا دل نرم نہیں پڑنا چاہیے، یار بس کریں یہ تو سخت سزا ہے، نہیں، نرمی نہیں آنی، لگائیں اس کو، کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ ان کنتم تؤمنون، اللہ فرمائے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ آدمی ان کے بارے میں نرمی نہیں کرے گا، چاہے وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر زانی ہے تو کھلے عام طور پر اس کو کہیں کہ میں برا فعل کیا ہے، کیوں شرماتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں حق بات کہنے سے؟ تو اللہ فرمانے سریعان سزا دو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی چھپ کر سزا نہ دے کہ اکیلے کمرے میں بند کر کے 100 کوڑے لگا دیے توبہ ہو گئی، اللہ فرمایا نہیں، سب کے سامنے دو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، تمہارے مومنین کی ایک جماعت اکٹھی کرو اور بڑا گروہ، ایک بڑا لشکر اکٹھا کرو، ان سب کے سامنے اس کو سزا دینی ہے، اکیلے میں سزا دینے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک آدھ کو ایسے اگر کھلے لگ جائے تو ہمارے معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، ایک آدھ کو اگر سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو پتھر مارے جائیں گے، جب تک وہ مر نہ جائے پتھر مارتے رہیں گے، اور یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور یہ پہلے قرآن کی آیت تھی، اب آیت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے، آیت منسوخ ہے لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یاد رکھنا اگر کمارا مرد کماری عورت زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے سزا ہے، اور بادشاہ چاہے تو 1 سال کے لیے جیل کی سلاخوں میں بند کرنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم اور سنسار کیا جائے گا، یعنی مار دیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اسے پتھر مارتے رہیں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور ایک آدھ کو اگر سنسار کر دیا جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کتنا زنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سچا ہے، قرآن کی کتاب سچی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، سب کے سامنے سزا دینی ہے، اکیلے میں نہیں دینی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دل میں نرمی نہ آ جائے، تمہارا اپنا ہوگا تو شاید نرمی آ جائے، نہیں، نرمی نہیں آنی چاہیے، سگا بیٹا جو گناہ کیا ہے بتائیں، اس نے جرم کیا، پکڑو اس کو، لگاؤ اس کو 100 ڈنڈا، لگاؤ اس کو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو کرو اس کو سنسار سب کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے،
مجھے سنسار کر دو، مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا، پھر اس طرف سے آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ اس طرف پھیر دیا، پھر یہاں سے تیسری مرتبہ آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو، مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ادھر چہرہ پھیر دیا، پھر صحابہ سے فرمایا کہیں یہ نشہ تو نہیں پی کر آیا؟ خود گناہ کا اقرار کر رہا ہے، کوئی ایسا ہوگا جو خود کہے کہ میں زنا کوئی بھی نہیں، تو کہیں اس نے نشہ تو نہیں پیا ہو؟ صحابہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، میں شادی شدہ بھی ہوں اور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سنسار کر دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنسار کر دیا۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میں بدکار ہوں، شادی شدہ ہوں، لیکن مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صحابہ کرام دیکھو کیا یہ عورت شراب پی کر آئی ہے؟ صحابہ نے دیکھا، عورت سے پوچھا کہ شراب پی کر آئی ہو؟ عورت کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہوا اور میں شادی شدہ ہوں، مجھے پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تجھے حمل ہے، تیرا قصور ہے، تیرے بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ جب بچہ کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ بچے کی ولادت ہو گئی، سال گزر گیا، سال کے بعد پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھے سنسار کر دیا جائے، مجھ سے زنا ہو گیا، میں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، پہلے اس کو دودھ پلا پھر میرے پاس آنا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، 2 سال مدت پوری کی دودھ کی، کیونکہ 2 سال پلانا چاہیے، قرآن کا حکم ہے 2 سال دودھ پلانا چاہیے۔ آج کل عورتیں پلاتی نہیں ہیں، فیشن بن چکا ہے کہ دودھ نہیں پلانا۔ یاد رکھیں جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اسے اور کینسر کی بیماری اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت بچے کو دودھ نہ پلائے اللہ اس کے اندر کینسر کی بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ تو عورت نے 2 سال دودھ پلایا، 2 سال کے بعد پھر آ گئی، یا رسول اللہ اب میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اور خود کھانے پینے لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، اب مجھے سنسار کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روٹی کا ٹکڑا دو اور اس بچے سے کہا اس کو کھاؤ۔ اس بچے نے کھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ اب اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ پھر اس عورت کو سب کے سامنے سنسار دیا جائے۔ پھر بعد کے اندر ایک آدمی کہنے لگا یہ عورت بھی پاگل ہے، توبہ کر لیتی، اللہ کے سامنے رو لیتی، آنسو بہا لیتی، اللہ معاف کر دیتے۔ سرور اپنے آپ کو سنسار کروانا تھا، رجم کروانا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ باتیں کرنے والوں، اس عورت کی ایسی توبہ اگر پورے مدینے میں تقسیم کی جائے سارے مدینے کو اللہ معاف کر دیں۔ ایسی صحابیات تھی اور ایسے صحابہ کرام تھے کہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس، آج ہم 100 مرتبہ بھی زنا کر لیں پھر بھی بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو کھلے عام بلکہ فخر سمجھا جاتا ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر کہ میری اتنی لڑکیوں سے دوستی، میرے اتنے لڑکوں سے دوستی، فخر سمجھا جاتا ہے اس کو۔ اور کرنے والے کو تو اور فخر سمجھا جاتا ہے، یار یہ تو کرنے والا، یہ تو فاعل ہے۔ جو فخر کر رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اور اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں فاعل اور مفعول دونوں پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ساری کائنات کی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن میں فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے معاشرے سے زنا ختم کرے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ زنا ختم فرما، نکاح عام فرما، نکاح عام فرما۔ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور کر۔ یا اللہ جو بیچاری جو والدین جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ شادی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں، ان کے لیے غیب سے دروازے کو، ان کی شادی کے اخراجات کے لیے غیب سے دروازے کو